بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم جس کتاب کی ریڈنگ کر رہے ہیں اور جس پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، آپ کو بہت اچھی طرح اب یہ چیز آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہے کہ ہم کاشانۂ بصیرت کے آڈیو بک سیکشن سے ہمیشہ اچھی اچھی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آج کل میں اور آپ مل کر پڑھ رہے ہیں چہارد معصومین علیہ السلام کے حوالے سے، جو ہمیں مکمل ان کی سوانح حیات پتہ چلتی ہے جس کتاب سے، جس کا نام ہے نقوش عصمت، جس کے رائٹر ہیں مولانا سید ذیشان حیدر جوادی۔ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ اب جس حصے پہ جس پارٹ کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے مولا علی کے حوالے سے، اور جو اس کے بعد فردر اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو ہم نے لاسٹ 14th آڈیو میں بھی پڑھا ہے، وہ ہے اصحاب کے حوالے سے، جو ہم مولا علی کے اصحاب کے حوالے سے، اصحاب کرام کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے 10 اصحاب کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آئیے اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں، اور یہ ہماری آڈیو نمبر 15 ہے، رائٹ۔ چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم 11ویں صحابی کے بارے میں پڑھتے ہیں، جن کا نام ہے عبداللہ بن جعفر الطیار۔ سرزمین حبشہ پر پیدا ہونے والا مسلمان فرزند، جو ہجرت کے بعد اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ مرسل اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر رہے۔ جعفر طیار کی شہادت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ گریہ وزاری کرتے ہوئے تعزیت پیش فرمائی، اور جناب اسماء بنت امیس سے فرمایا کہ ان بچوں کا میں والی و وارث ہوں۔ جناب عبداللہ بےحد کریم اور سخی انسان تھے، ان کی سخاوت ضرب المثل تھی۔ بعض لوگوں نے تنقید کی تو فرمایا کہ خدا نے مجھے اپنے کرم کا عادی بنا دیا ہے، اور میں نے فقیروں کو اپنی سخاوت کا عادی بنا دیا ہے۔ اب خطرہ یہ ہے کہ اگر میں ہاتھ روک لوں تو کہیں میرا پروردگار بھی اپنا ہاتھ نہ روک لے۔ سن 80 ہجری میں مدینے میں انتقال فرمایا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد کی تعداد 20 یا 24 تھی، جن میں سے جناب اون و محمد بھی ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے۔ آئیے 12ویں صحابی کے بارے میں پڑھتے ہیں، جن کا نام ہے عدی بن حاتم الطائی۔ سن 10 ہجری میں اسلام لائے، اور ان کے اسلام کا سبب یہ تھا کہ سن 9 ہجری میں لشکر اسلام نے جبل طے پر حملہ کیا، وہاں کے بت خانے کو تباہ کیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ اچھا جی، عدی شام کی طرف فرار کر گئے، ان کی بہن اسیر ہو گئی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی کہ باپ مر گیا، بھائی فرار کر گیا، اب آپ کرم کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی معتبر آدمی مل گیا تو تمہیں تمہارے بھائی کے پاس روانہ کر دوں گا۔ چند روز کے بعد قبیلہ قزا کی ایک جماعت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب خواہش ان کے ساتھ شام روانہ کر دیا۔ وہاں بہن نے بھائی سے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا تو عدی فوراً مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی احترام کا برتاؤ کیا اور اپنی مسند پر جگہ دی، جس کے نتیجے میں اسلام قبول کر لیا، اور پھر حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جمل اور صفین و نہروان میں شریک جہاد رہے۔ سبحان اللہ۔ سن 68 ہجری میں کوفے میں انتقال فرمایا۔ ایک مرتبہ معاویہ کے پاس گئے تو اس نے طنز کیا کہ تمہارے فرزند کہاں ہیں؟ کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ صفین میں شریک ہوئے اور قتل ہو گئے۔ معاویہ نے کہا کہ علی نے انصاف نہیں کیا کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرا دیا اور اپنی اولاد کو بچا لیا۔ فرمایا معاویہ، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ وہ شہید ہو گئے اور میں زندہ رہ گیا۔ سبحان اللہ، کیسے صحابی تھے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اب ہے 13th صحابی کے بارے میں، جن کا نام ہے عمرو بن الحمق الخزائی۔ نام تو مشکل ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے، پہلے ایسے ہی نام ہوا کرتے تھے۔ آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بندہ صالح پروردگار اور حوارین امیر المومنین میں شمار ہوتے تھے۔ تمام جنگوں میں حضرت کے ساتھ رہے۔ زیاد سے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا تو موصل چلے گئے۔ وہاں ان ایک غار میں پناہ لی تو سانپ نے کاٹ لیا اور انتقال فرما گئے۔ زیاد کے سپاہیوں نے لاش کو دیکھا تو سر کاٹ کر زیاد کے پاس لائے۔ اس نے معاویہ کے پاس بھیج دیا اور اس نے نیزے پر چڑھا دیا۔ تو اسلام کا پہلا سر تھا
جو نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا، جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کو سخت احتجاجی خط روانہ فرمایا۔ ایک مرتبہ عمروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پانی پیش کیا تو حضرت نے دعا دی، جس کے نتیجے میں 80 سال کی عمر تک ایک بال بھی سفید نہیں ہوا۔ واہ جی واہ۔ اب ہم 14 صحابی کو پڑھ رہے ہیں، نام ہے ان کا قمبر۔ ان کا نام ہم نے بہت سنا ہے نا مجالس میں، آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ امیر المومنین کے مخصوص غلاموں میں تھے۔ حجاج ثقفی نے گرفتار کرایا تو پوچھا کہ یہاں تمہارا کیا نام تھا؟ فرمایا کہ وضو کا پانی حاضر کرتا تھا۔ اور وہاں تمہارا کیا کام تھا؟ کام پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وضو کا پانی حاضر کرتا تھا، اور حضرت وضو کرنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتے تھے کہ ظالموں کا سلسلہ بہرحال ختم ہونے والا ہے۔ حجاج نے کہا کہ اس سے شاید میری ذات کو مراد لیتے تھے۔ فرمایا بے شک، اگر تمہیں قتل کر دوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا میں نیک بخت ہوں گا اور خوش، اور تو شقی و بدبخت، اور تو شقی و بدبخت۔ حجاج نے غیظ میں قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اچھا، یہ الگ ہیں قمبر۔ جی 15 ہیں جو کہ 15ویں صحابی ہیں، نام ہے ان کا کمیل بن زیاد نخعی، نون خے عین چھوٹی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرے خیال ہے میں نے ٹھیک پڑھا۔ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مخصوص اصحاب اور حاملان اسرار میں شمار ہوتے تھے۔ دعائے کمیل ان کی عظمت و جلالت کے لیے کافی ہے، سبحان اللہ۔ حجاج ثقفی نے والی عراق ہونے کے بعد ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا تو روپوش ہو گئے۔ اس نے ان کی قوم کو وظیفہ بند کر دیا۔ کمیل کو اطلاع ملی تو حجاج کے دربار میں پہنچ گئے کہ میں قوم کے رزق کے بند کرانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ حجاج نے کہا کہ میں تو تمہیں ساز دینے کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ فرمایا ضرور میری زندگی میں اب صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہم تم دونوں مالک حقیقی کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ حجاج نے ان کے قتل کا حکم دے دیا اور سن 83 ہجری میں 90 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ نجف و کوفے کے درمیان آپ کا مزار مبارک معروف ہے۔ اور اب اگلے صحابی ہیں 16ویں، مالک بن الحارث الاشتر النخعی۔ آئیے ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ چلے گا، ہسٹری ہمیں کیا بتائے گی اتنی مستند کتاب سے۔ جی لکھا ہے کہ امیر المومنین کے مخصوص ترین اصحاب میں تھے اور اپنے دور کے سب سے بڑے شجاع اور بہادر تھے۔ امیر المومنین نے انہیں مصر کا گورنر بنا کر روانہ کیا تو معاویہ نے راستے کہ ایک شخص کو 20 سال خراج کی معافی کا وعدہ دے کر شہد میں زہر دلوا دیا اور مقام عریش پر زہر دغا سے شہید ہو گئے۔ جنازہ مدینہ لا کر دفن کیا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس حادثے پر انتہائی تأسف کا اظہار کیا اور فرمایا کہ مالک میرے لیے ویسے ہی تھے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ اچھا جی، اس شجاعت کے باوجود تقوی کا یہ عالم تھا کہ بازار کوفہ میں ایک شخص نے کوڑا پھینک دیا تو خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ کسی شخص نے دیکھ لیا اور اس شخص کو تنبیہ کی کہ یہ مالک اشتر تھے۔ وہ معذرت کے لیے دوڑا، دیکھا مسجد میں مصروف نماز ہیں۔ نماز کے بعد قدموں پر گر پڑا۔ فرمایا کہ میں تو تیرے حق میں استغفار کر رہا تھا کہ تو نے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر کو جو عہد نامہ لکھ کر دیا تھا وہ آج تک دنیا کے ہر حاکم کے لیے بہترین نظام حکومت ہے، جس پر عمل کیے بغیر عدل و انصاف کا قیام ناممکن ہے۔ 17ویں صحابی ہیں جن کا نام ہے، آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نام ہے ان کا محمد بن ابی بکر بن ابی قحافہ۔ حجۃ الوداع کے سفر میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ والدہ گرامی اسماء بنت امیس تھیں جو پہلے جناب جعفر طیار کی زوجہ تھیں، اور ابو بکر رضی اللہ کے بغیر حضرت علی علیہ السلام سے ابو بکر کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے عقد کیا، جس کی بنا پر محمد کی تربیت حضرت علی علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی، اور آپ فرمایا کرتے تھے
کہ محمد میرا فرزند ہے معاویہ ابو بکر کے صلب سے ہے۔ امیر المومنین نے سن 38 میں مصر کا حاکم بنایا تو معاویہ نے عمرو العاص، معاویہ بن ختیج، ابو الاور سلمہ جیسے افراد کو مصر روانہ کر دیا۔ ان لوگوں نے سازش کر کے محمد کو گرفتار کر لیا اور شہید کر کے جسم کو گدھے کی کھال میں رکھ کر جلا دیا، جس کے غم میں حضرت عائشہ رضی اللہ نے تا حیات بھنا گوشت نہیں کھایا اور برابر معاویہ، عمر العاص اور ابن ختیج پر لعنت کرتی رہیں۔ معاویہ نے ان کی شہادت پر انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور امیر المومنین نے انتہائی غم کا مظاہرہ فرمایا۔ محمد کے مادری بھائیوں میں عبداللہ اور محمد و اون بن جعفر ہیں اور پدری بہن حضرت عائشہ تھیں، اور محمد کے فرزند قاسم مدینے کے فقہاء میں شمار ہوتے تھے، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے مادری جد شمار ہوتے تھے۔ اب آئیے 18ویں صحابی کو پڑھتے ہیں، میثم بن یحییٰ تمار۔ امیر المومنین علیہ السلام کے صاحب اسرار تھے اور اس قدر علم قرآن کے مالک تھے کہ ابن عباس کو درس قرآن دیا کرتے تھے اور وہ ان کے بیانات کو ضبط کیا کرتے تھے۔ ایک دن کشتی سے سفر کر رہے تھے، تیز آندھی چلی تو فرمایا کہ معاویہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اور بعد میں اس بیان کی تصدیق ہو گئی۔ امیر المومنین کے زرخرید غلام تھے، حضرت نے خریدنے کے بعد نام پوچھا تو کہا کہ سالم۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا اصلی نام میثم بتایا ہے، لہٰذا نام وہی ہوگا اور کنیت ابو سالم ہوگی۔ حضرت علیہ السلام کی خبر کے مطابق ابن زیاد نے آپ کو سولی دے دی اور امام حسین کے وارثوں کے وارد عراق ہونے سے قبل اور امام حسین علیہ السلام کے وارد عراق ہونے سے 11 روز قبل 22 ذی الحجہ کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اور 19واں جو ہمارے پاس نمبر ہے، اس میں جن صحابی کا ذکر ہے وہ تھوڑی سی ان کے بارے میں لکھا ہے۔ نام ان کا ہے ہاشم بن عتبہ، عین تے بے ہے، عتبہ بن ابی وقاص لمرقال، تیز جملوں کی بنا پر مرقال لقب ہو گیا۔ روز فتح مکہ مسلمان ہوئے اور صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے ہم رکاب رہے۔ صفین ہی میں شہید ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے فرزند عتبہ بن ہاشم بھی درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ یہاں تک ہم نے یہ 19 اصحاب کے بارے میں پڑھ لیا، اور اگلا جو ٹاپک ہے وہ اتنا کوئی مجھے پیارا لگ رہا ہے، جس کی ہیڈنگ ہے، ہم پڑھ مولا علی کو ہی رہے ہیں ابھی، لیکن اتنی پیاری اس کی ہیڈنگ ہے کہ لکھا ہے کہ علی ولی اللہ۔ دیکھیے نا کتنا اچھا لگا یہ کہہ کے، یہ موٹا موٹا لکھا ہوا ہے۔ چلیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ولایت علی کا اقرار کیے بغیر ایمان کی تکمیل ممکن نہیں۔ از روئے قرآن علی اللہ کے ولی ہیں، اور علی کی ولایت کا اقرار جزو ایمان ہے۔ سبحان اللہ! علی کی ولایت کا اعلان فرض ایمان ہے، اور علی کی ولایت کے تقاضوں پر عمل کرنا شان اسلام اور ایمان ہے۔ دور حاضر میں جہاں بہت سے دوسرے فتنوں نے جنم لیا ہے، ان میں سے ایک فتنہ سنت و بدعت بھی ہے، جہاں بعض مسلمانوں کو ہر شے بدعت نظر آتی ہے اور ان کا خیال ہے کہ قرآن مجید نے غیر خدا کو ولی بنانے سے انکار کیا ہے، لہٰذا علی کو ولی تسلیم کرنا خلاف قرآن و سنت و بدعت ہے، اور بدعت کا انجام جہنم ہے۔ اب اس سلسلے میں بہت سی آیتوں کو بھی توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اور ان سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ غیر خدا ولی نہیں ہو سکتا، اور غیر خدا کو ولی بنانا خلاف اسلام و ایمان ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ سلسلے میں 2 موضوعات زیر بحث آ سکتے ہیں۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ غیر خدا سے مراد کیا ہے، اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ ولی بنانے سے مراد کیا ہے۔ تو جہاں تک پہلے موضوع کا تعلق ہے، اس کے بارے میں قابل توجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایسے مقامات پر من دون اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور کھلی ہوئی بات کہ غیر خدا اور ہوتا ہے اور من دون اللہ اور ہوتا ہے۔ مغالطہ کا منشا یہ ہے کہ لفظ غیر خدا کے 2 معنی ہیں، خدا کا غیر
اور خدا کے علاوہ۔ تو اردو زبان میں ان دونوں الفاظ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور عربی محاورات میں بھی غیر اللہ اور من دون اللہ میں ایسا ہی فرق پایا جاتا ہے۔ اس بنیاد تو من دون اللہ پر کو ولی بنانا ناجائز بھی ہوگا، تو غیر خدا کا ولی بنانا جائز نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ کفار و مشرکین کی تردید و تنبیہ اس بات پر ہے کہ وہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی اور سرپرست بناتے تھے، اور صاحبان ایمان خدا کے اقرار کے ساتھ ولایت کا اقرار کرتے ہیں، لہٰذا ان کا قیاس کفار و مشرکین پر نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید نے ولی بنانے سے روکا ہے، اور یہاں مسئلہ ولی بنانے کا نہیں ہے، ولی تسلیم کرنے کا ہے۔ بنانے والا تو خدا ہی ہے جس نے ولی بنا دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر غیر خدا کی ولادت کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن خدا کو چھوڑ کر نہیں، بلکہ خدا کی دی ہوئی صلاحیت اور حیثیت کے پیش نظر۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولی کے لیے دعا کی ہے، جناب زکریا نے ولی کی دعا کی ہے۔ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے لیے ولی ہیں، متقین اولیاء خدا ہیں، اور ان کے علاوہ ایسے متعدد مقامات ہیں جہاں مختلف معانی کے اعتبار سے غیر خدا کی ولایت کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس تصور کی نفی کی گئی ہے کہ غیر خدا ولی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کا خدا کریم ہے، ولی طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ غیر خدا من جانب اللہ ولی ہو سکتا ہے، من دون اللہ ولی نہیں ہو سکتا۔ برادران اسلام نے اس بات پر شدید دھوکہ کھایا ہے، اور بدعت کے چکر میں پڑ کر من جانب اللہ اور من دون اللہ کے فرق کو نظر انداز کر دیا ہے، اور اولیاء خدا کی ولایت کے انکار کو بھی اسلام کا جزو بنا لیا ہے۔ اسلام ولایت کے اقرار کا نام ہے، ولایت کے انکار کا نام نہیں۔ اس جملے کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام ولایت کے اقرار کا نام ہے، ولایت کے انکار کا نام نہیں ہے۔ اچھا جی، خود رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے رسول اور صحابہ نے ایمان کے ولی ہونے کا ذکر کیا ہے، تو کیا اس کے بعد ولایت اور صرف خدا کی ذات تک محدود کیا جا سکتا ہے، اور نام خدا پر کلام خدا کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جسے ولی بنایا گیا ہے وہ کون ہے؟ علماء اسلام کے بے شمار اقوال اس امر پر متفق ہیں کہ آیت ولایت میں الذین آمنوا سے مراد مولا کائنات کی ذات گرامی ہے، اور اس میں انہی کی ولایت کا اعلان کیا گیا ہے، جیسا کہ حسب ذیل محدثین و مفسرین نے اپنی تحریروں میں اظہار و اعتراف فرمایا۔ اچھا سامعین، اب اس میں نیچے جو انہوں نے کہا نا کہ حسب ذیل یعنی نیچے دیے گئے محدثین و مفسرین جنہوں نے تفسیریں کی، ان کے نام ہیں، اور یہ کل 25 نام ہیں۔ چلیے ان کو پڑھ لیتے ہیں، ان کے نام ہیں اور ان کے ساتھ ان کی کتاب کا نام بھی ہے میرے خیال سے جی، اور صفحہ نمبر بھی ہے۔ چلیں یہ آسان سے پڑھ لیتے ہیں جی۔ 1 علامہ شیخ محب الدین طبری صاحب، ذخائر العقبہ، صفحہ نمبر 88۔ 2 علامہ سید شہاب الدین اندلسی صاحب، روح المعانی، جلد 6، صفحہ نمبر 149۔ 3 علامہ ابو محمد بن یوسف بن حیان اندلسی صاحب، المحیط، جلد 3، صفحہ نمبر 513۔ 4 علامہ شیخ محمد بن علی قاضی شوکانی صاحب، فتح التقدیر، جلد 2، صفحہ 50۔ 5 ابن کثیر شامی صاحب، تفسیر معروف، 4، صفحہ 71۔ 6 علامہ محدث علی ابن احمد نیشا پوری صاحب اسباب النزول، صفحہ نمبر 148۔ 7 علامہ جلال الدین سیوطی صاحب، لباب المنقول، صفحہ نمبر 90۔ 8 علامہ سبت بن جوزی صاحب، تذکرہ حواس الامت، صفحہ نمبر 18۔ 9 علامہ محمد مومن بن الحسن الشبلخجی، نور الابصارس،
نور الابصار صفحہ نمبر 105. 10 علامہ گنجی شافعی صاحب کفایت الطالب صفحہ نمبر 106. 11 علامہ بیضائی صاحب انوار التنزیل صفحہ نمبر 130. 12 علامہ طبری صاحب تفسیر معروف 6 صفحہ نمبر 165. 13 الشیخ علامہ علاء الدین الخطیب البغدادی صاحب تفسیر مشہور جواب جلد 1 صفحہ نمبر 475. 14 علامہ نفسی صاحب تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 484. 15 علامہ شیخ سلیمان القندوری دوزی صاحب ینابع المودت جلد 1 صفحہ 114. 16 علامہ جار اللہ زمخشری صاحب کشاف جلد 1 صفحہ نمبر 347. 17 ہے حافظ ابن حجر اسقلانی صاحب الکاف الشاف صفحہ نمبر 56. 18 ہے علامہ فخر الدین رضائی صاحب تفسیر معروف جلد 12 صفحہ نمبر 26. 18 نمبر ہے السید رشید رضا صاحب تفسیر المنارج 6 صفحہ نمبر 662. 20 ہیں علامہ نظام الدین نیشاپوری صاحب تفسیر معروف جلد 6 صفحہ نمبر 145. 21 ہیں علامہ محدث اسماعیل بن کثیر الدمشقی صاحب تفسیر معروف جلد 2 صفحہ نمبر 71. 22 ہیں علامہ ابوبکر احمد بن علی الرازی صاحب کتاب احکام القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 544. 23 علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی صاحب کتاب الجامع احکام القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 221. 24 علامہ جلال الدین السیوطی صاحب تفسیر در منشور جلد 2 صفحہ نمبر 293. 25 ہے میر محمد صالح ترمذی حنفی صاحب مناقب مرتضوی صفحہ نمبر 7. ان تمام اعترافات کے بعد ولایت علی کا انکار دراصل اسلام اور قرآن کا انکار ہے، اور عالم اسلام مساجد میں اس کا اعلان کرے یا نہ کرے، منزل ایمان میں اس کا اقرار کرنا اسلام اور ایمان کا فرض ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جاتا. تو لسنرز یہاں پر اس والے پارٹ کا جسے ہم نے علی ولی اللہ کے نام سے دیکھا تھا اس کا اختتام ہوتا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگلا ٹاپک مولا علی کے حوالے سے ہمیں کیا بتاتا ہے. اگلا ٹاپک ہے جو اس کو پڑھ کے اور دل خوش ہو رہا ہے. کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا. واہ جی واہ، یہ تو دیکھ کر ہی مزہ آ گیا. آئیے اس کو آگے چلتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. یہ 2 صفحات ہیں، کتاب کے 2 یا 2.5 صفحات ہیں، یہ ہم ابھی مکمل کر لیں گے. مختلف روایات اور تواریخ کی بنا پر 75,000 یعنی 75,000 سے 1.25 لاکھ تک کا مجمع تھا، جس میں مرسل اعظم نے پالان شتر کا ممبر بنوا کر کڑی دھوپ میں. آپ اگر بچے ہیں نا، یہ میں یہاں پہ روک رہی ہوں کتاب کا پڑھنا، تو آپ سوچیں گے یہ پالان شتر کیا ہے. یہ دیکھیے، اگر یہ سارا کچھ سب اسے کہتے ہیں، اگر اس چیپٹر کے اینڈ تک آپ کو نہیں پتہ چلا نا تو میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ اینڈ تک انتظار کیجیے. پالان شتر کا ممبر بنوا کر کڑی دھوپ میں سر میدان قافلے کو روک کر ممبر پر بلند ہو کر علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. سبحان اللہ. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ارشاد گرامی کے 1.25 لاکھ راوی تو بر وقت موجود تھے جی، اور جنہوں نے واپس آ کر یہ واقعہ ضرور بیان کیا ہوگا.
مسافر کی عام فطرت یہ ہے کہ وہ سفر میں پیش آنے والے ہر انوکھے واقعے کا ذکر ضرور کرتا ہے، اور سفر حج کے ساتھ تو یہ خصوصیت آج تک باقی ہے کہ جو مکے سے آتا ہے لوگ اسے گھیر لیتے ہیں اور تفاصیل سفر دریافت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خود حاجی صاحب کا بھی مزاج یہی ہوتا ہے کہ اپنے سفر کی جملہ خصوصیات سے لوگوں کو باخبر کریں، جبکہ آج کل کے زمانے میں ساری دنیا سے 10-20 لاکھ افراد ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں اور سبھی واقعات بیان کرتے ہیں، ریڈیو سے حالات نشر کیے جاتے ہیں، ٹی وی پر پروگرام دکھائے جاتے ہیں، اور حاجی صاحب کی واپسی سے پہلے ہی شہر والے اکثر حالات سے باخبر ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بھی بعد بھی حاجی صاحب کو بیان کرنے اور دوستوں کو ان کی زبانی سننے کا اشتیاق ضرور ہوتا ہے۔ تو جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب و مخلصین کے ساتھ آخری حج کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے اور قدم قدم پر بیان احکام کے امکانات رہے ہوں گے، اور قافلہ خلاف معمول 3 دن کی تاخیر سے اپنے وطن پہنچا ہوگا، اور تاخیر کا سبب بھی کڑی دھوپ میں چٹیل میدان میں ایک جلسہ عام ہوگا۔ تو کون ایسا ہوگا جسے اپنے ہر گھر، محلہ، گاؤں اور شہر میں اس واقعے کو بیان کرنے کا شوق نہ ہوگا؟ اور کون ہوگا جو واپسی کی تاریخ میں 3 دن کی تاخیر کا سبب نہ دریافت کرے گا؟ حد یہ ہے کہ جس کو اس اعلان سے اختلاف بھی ہوگا اس نے بھی واقعہ ضرور بیان کیا ہوگا کہ بلا سبب ایک غیر ضروری اعلان کے چٹیل میدان میں غیر ضروری اعلان کے لیے چٹیل میدان میں روک لیا گیا، یا اپنے خاندان کو مسلط کرنے کے لیے ہمیں گرمی میں پریشان کیا گیا، یا بھائی کی محبت میں مسلمانوں کو زحمت کا خیال نہیں کیا گیا، یا غرض یہ کہ کوئی بھی تعویل اور توجیہ کی جائے اور کسی طرح کے غم و غصے کا اظہار کیا جائے، لیکن واقعہ بیان کرنا ناگزیر ہے۔ اور اس طرح مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل حیات میں کسی روایت کو اتنے راوی نہ ملے ہوں گے جتنے راوی حدیث غدیر کو مل گئے تھے۔ واہ واہ واہ، بے شک یہ اور بات ہے کہ جملہ حاجی صاحبان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ ان کا نام راویوں کی فہرست میں درج ہو جاتا، کہ ان کا بیان بھی سلسلہ بہ سلسلہ نقل کیا جاتا، یا ان کی شخصیت کو اس قدر اہمیت دی جاتی کہ انہیں بھی حدیث کے راویوں میں شمار کر لیا جاتا، لیکن تاہم واقعے کو اس قدر راویوں کا مل جانا اس کے تواتر و تیقن اور قطعیت کے لیے کافی زیادہ ہے۔ جملہ غزوات پیغمبر میں اتنا مجمع دیکھنے میں نہیں آتا جتنا غدیر میں تھا، لیکن اس کی تفصیلات زبان زد خواص و عام ہیں، تو اس جلسے کا تذکرہ کیوں کر عالم میں آشکار نہ ہوگا؟ اور یہ وجہ ہے کہ عالم اسلام نے اپنی کتابوں میں اس اعلان کو نقل کیا ہے، صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، اور مؤلفین و مصنفین نے اپنی کتابوں کی زینت بنایا ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ جن کو اپنی کتاب کو کلام باری کے بعد کا درجہ دینا تھا، ان کی مصلحت نے ایسی عام حدیث کو نقل نہ ہونے دیا، اور یہ خود لفظ مولا کے معنی کے تعین کا بہترین قرینہ ہے، جبکہ روایت ان کے شرائط کی بنا پر بھی صحیح اور قابل وثوق اعتبار تھی۔ اس مقام پر صرف چند کتابوں کا حوالہ درج کیا جاتا ہے جن میں اس روایت کا اندراج ہوا ہے، جن کے مؤلفین و مصنفین نے اس حدیث کے تواتر و اعتبار کا اعتراف کیا ہے۔ تفصیلات کے لیے ابقات الانوار اور الغدیر کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہیڈنگ دی ہوئی ہے تواتر حدیث کے معترفین، ابھی ان کے نام ہیں، 13 نام ہیں، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ علامہ شیخ جلال الدین سیوطی، کتاب الازہار المتناثرات فی الاحادیث المتواتر۔ 2 علامہ جزری صاحب، کتاب اسن المطالب۔ 3 علامہ جمال الدین نیشاپوری صاحب، کتاب 40۔ 4 صاحب کتاب شرح الجامع الصغیر السراج المنیر۔ 5 علامہ شیخ ضیاء الدین صالح بن مہدی صاحب، کتاب الابحاث المسددہ۔ 6 علامہ ابن کثیر شامی، درجات محمد بن جریر طبری طبقات شافعہ۔ نمبر 7 علامہ محمد ابن اسماعیل بن صلاح الدین صاحب، کتاب التحفۃ الندیہ۔ 8 مرزا مخدوم بن میر عبد الباقی صاحب،
کتاب نواقض الروافض. 9 قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب کتاب السیف المسلول. 10 شمس الدین ترکمانی ذہنی. 11 علامہ ابو القاسم عبداللہ بن عبداللہ الکافی صاحب الکتاب دعات الہداءۃ الی ادا حق الموالات، یہ عربی میں لکھا تھا. 12 ابو سعید بن ناصر سجستانی صاحب کتاب کا نام ہے داریت حدیث الولایت، یہ عربی میں لکھا ہے. اس کے بعد جی نمبر 12 ہے مولوی محمد مبین فرنگی محلی کتاب کا نام ہے وسیلۃ النجات. اس کے علاوہ بے شمار کتابوں میں حدیث، اس کے اسناد اور روات کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے. علامہ ابو العباس احمد بن محمد بن عقدہ کی کتاب الولایت میں تو حدیث کو صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے نقل کیا گیا ہے، جیسا کہ علامہ ابن طاووس نے کتاب الطرائف میں درج کیا ہے اور جس کی تفصیل حسب ذیل ہے. اب انہوں نے یہ تفصیل بتائی ہے، آئیے یہ بھی دیکھ دیتے ہیں. روایان حدیث غدیر. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عبداللہ بن عثمان بن عفان، حضرت علی، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن مالک، عباس بن المطلب، امام حسن بن علی، امام حسین بن علی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر، ابو ذر سلمان فارسی، اسعد بن زرارہ، حذیمہ بن ثابت، ابو ایوب بن خالد بن زید انصاری، عثمان بن حنیف، سہل بن حنیف، حذیفہ یمانی، عبداللہ بن عمر، برائے بن عازب، رفاعہ بن رافع، ابو لیلہ انصاری، ابو قدامہ انصاری، سہل بن سعد، عدی بن حاتم، ثابت بن یزید، مالک بن الویرث، حبشی بن جنادہ، زمیر بن الاسدی، عبید بن عازب انصاری، عبداللہ بن ابی اوفا، زید بن شراحیل، ابو حمرہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو فضالہ انصاری، عامر بن لیلہ غفاری، عامر بن واصلہ، عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری، سعد بن جنادہ اوفی، عامر بن عمیر العمیری، عبداللہ بن یائیل، حزبہ بن جوین، عقبہ بن عامر، ابو زریب الشاعر، ابو شریح خزائی، سمرہ بن جنب، سلمہ بن الاکو، پریشان تو نہیں ہو گئے، تھوڑے سے نام رہ گئے، زید بن ثابت، کعب بن بحر، ابو الحسم التحیان، ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص، المقداد عمر الکندی، عمر ابی سلمہ، عبداللہ بن اسید، اوان بن حسین، بریدہ بن حسیب، یہ سب سواد سے ہے، اور جلبہ بن عمر، ابو ہریرہ، ابو البرزہ السلمہ، ابو سعید خزرہ، جابر بن عبداللہ انصاری، جریر بن عبداللہ، زید بن ارقم، ابو رافع، ابو عمرہ بن محسن، انس بن مالک، ناجیہ بن عمرو الخزائی، ابو زینب بن عوف، لیلہ بن مرہ، سعد بن عبادہ، حذیفہ بن اسید، ابو سریحہ غفاری، عمرو بن الحمق انصاری، عبد الرحمن بن نعیم ویلمی یلمی بھی ہو سکتا ہے، اچھا، عطیہ بن بشر، حسان بن ثابت، جابر بن سمرہ، عبداللہ بن ثابت، ابو جحیفہ، وہب بن عبداللہ، ابو امامہ انصاری، عامر بن لیلہ بن حمزہ، جندب بن سفیان، امامہ بن زید، وحشی بن حرب، قیس بن ثابت، عبد الرحمن بن مدلج، حبیب بن بدیل بن ورقہ الخزائی، فاطمہ
علیہ السلام سلام اللہ علیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بنت ابی بکر، سلمہ، ہانی، فاطمہ بنت حمزہ، اسما، اور آخری نام ہے آخری ہی یہ نام ہے اسما بنت امیس۔ یہ ہم نے عید غدیر کے جو راوی ہیں ان کے نام ہم نے پڑھ لیے، اور آج کافی سارا پڑھ لیا ہے اچھے بچوں کی طرح سے۔ اب ہم باقی اس کے بعد آگے چلیں گے، اور اس کے بعد بتاتی چلوں، اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس کا نام ہے خطبہ غدیر۔ یہ خطبہ ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کی جتنی امپورٹنس ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، لیکن ہم اس کو جب مل کے پڑھیں گے تو ہمیں اور بھی بہت اچھا لگے گا۔ تو آج کے اس آڈیو میں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی نیکسٹ آڈیو میں ہم پھر ملتے ہیں جلدی سے، اور پھر ہم مزید جانتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، فی امان اللہ۔